رضوان بھائی ایک بڑا مطلب اس حلقے کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے نہ یہاں سے پیپلز پارٹی بنی نہ یہاں سے نون لیگ بنی جو اس وقت اقتدار میں ہے، یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جیتا آپ کے حلقے سے، لیکن اب کام آخر ہونے تو ہیں، عوام تو پاکستان کی ہے نا، ہیں تو انہی حلقوں کے لوگ، تو ان کے مسائل آخر کون حل کرے گا اگر فنڈنگ آپ کو نہیں ملتی یا پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو نہیں ملتی یا پھر ان کے جو اپنے موجودہ یہاں پر ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں ان کو بھی فنڈنگ نہیں دیتے، تو اس حلقے کا آخر کون وسیلہ بنے گا؟ دیکھیں ساجد صاحب، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، میں ذاتی حیثیت سے کرتے ہیں، ذاتی حیثیت کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام محکموں کے لوگوں کا جو کہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، جو جب بھی مسائل سیوری کے مسائل ہوں، صفائی کے مسائل ہوں یا باقی کوئی اور مسائل ہوں تو وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، ہر قسم کے، یا مختلف تبادلے ہیں یا مختلف چھوٹے موٹے جو بھی لوگوں کا کام ہے۔ ایک فنڈنگ کے علاوہ باقی الحمدللہ سارے کام میرے ہر جگہ پہ میرے دوست بیٹھے ہیں ہر محکمے میں، اور مجھے گیلانی صاحبان کی بھی بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے اس معاملے میں۔ جو کام میرے سے نہیں ہوتے میں سلپ بنا کے گیلانی صاحبان کو پاس لے جاتا ہوں، وہ ریکویسٹ کرتے ہیں تو کام ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی ترقیاتی کام آپ مجھے ترقیاتی فنڈ آپ مجھے دیں یا جس کو بھی دیں، لیکن علاقے کے کام ہونے چاہیے، حلقے کے لیے، عوام کے لیے کچھ بالکل مسائل بہت زیادہ ہیں، سیوریج کے ہمارے حلقے کے بہت زیادہ مسائل ہیں اس وقت۔ اس کے علاوہ گلیوں کے حالات بہت خراب ہیں، بڑے عرصے سے وہاں پہ فنڈ نہیں لگے، تو وہ فنڈ بھی ملنے چاہیے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور اس پہ نظر ثانی کریں۔ اچھا رضوان صاحب، گزشتہ دنوں ایک آفت آئی، سیلاب آیا، سیلاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ایک اہم رول ہم نے دیکھا۔ یہاں پر آپ کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، انہوں نے بڑی مطلب ہے کہ اپنی جیب سے بھی فنڈنگ کی، خیمے لگائے، ہم نے جلال پور تک دیکھے، ہم نے خیمے لگے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ تو اب کیونکہ سیلاب چلا گیا، اب لوگوں کی بحالی کا سلسلہ شروع ہے، اب اس میں جو وعدے کیے گئے تھے، جو ان کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پیکیجز کا اعلان کیا گیا تھا، اس کی ترسیل کیسے سمجھ رہے ہیں کہ ممکن ہو پا رہی ہے، ان کو مل رہی ہے، یا پھر اس میں بھی جو ایک روایتی انداز ہے کہ صرف کاغذوں کی حد تک فنڈنگ مطلب ان تک پہنچی لیکن حقیقت میں نہیں پہنچی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سیلاب متاثرین جو ملتان کے حوالے سے میں بات کروں گا، میں سید علی قاسم گیلانی صاحب کا مشکور بھی ہوں اور ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے رات دن سیلاب متاثرین کے ساتھ گزارے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات کیے، بلکہ آج بھی انہوں نے 500 خاندانوں کو راشن بھی تقسیم کیا، کمبل بھی سردیوں کی وجہ سے، اور اس سے پہلے خیمے بھی تقسیم کیے، اور یہ سارا سندھ سے آ رہا ہے اس وقت جو علی قاسم گیلانی صاحب تقسیم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، ہاں جی، اس کی جانب سے، جی ان کی جانب سے، اور وہ ایک ادارہ ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، این جی او ہے ایک ادارہ، اس کے تھرو وہ فنڈ وغیرہ لے کے آ رہے ہیں اور ان لوگوں کو کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی 500 افراد کو، بلکہ 1000 افراد تھے آئی تھنک، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، کوئی مہینہ پہلے بھی انہوں نے تقسیم کیے تھے 1000 افراد کو، پہلے بھی راشن وغیرہ بھی، کیمپ بھی۔ تو ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی تک بحالی ہو رہی ہے ان کی، گورنمنٹ کی سطح پہ بھی تھوڑا بہت کام ہوا ہے، لیکن اس کام کو بہت تیز ہونا چاہیے کیونکہ اب بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے ملتان میں، جو پوزیشن ہے، مکانات نہیں ہیں، لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے، لوگوں کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کمبل یا گرم جرسیاں ہو گئی یا باقی معاملات ہو گئے، وہ نہیں ہے، تو ان کو پرووائڈ کرنے چاہیے اب گورنمنٹ کو۔ اچھا رضوان صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ جیسا کہ سیلاب کے بعد یہ سارا ریلیف کیمپ بھی شروع ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اس میں علی قاسم صاحب نے بہت سارے لیٹر بھی لکھے مختلف این جی اوز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے خود ایک چیز وہ کی، میں نے علی قاسم صاحب کا انٹرویو کیا فلڈ کے بند کے اوپر، وہ اپنی کمپین بھی کر رہے، مطلب ان کی ریلیف کے لیے جو ان کا ایک تھا وہ کر رہے تھے، تو میں نے ان کو جو حلقہ مظفر گڑھ کا ایک تھا، ایک خدائی اڈا ہے، وہاں کی میں نے ان کو نشاندہی کی، انہوں نے وہاں تک بھی امداد پہنچوائی، اور انہوں نے ڈی سی مظفر گڑھ کو بھی کہا، مقصد دیکھیں انہوں نے اپنے حلقے سے ہٹ کے بھی لوگوں کے لیے کام کیا اس فلڈ ریلیف کیمپ میں۔ تو علی قاسم کی شخصیت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، میں نے پہلے کہا کہ علی قاسم گیلانی صاحب نے بہت زیادہ فلڈ ریلیف کے لیے کام کیا،
لوگوں کے ریلیف کے لیے کام کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے گیلانی فیملی نے جب بھی کام کیا ہے نا، انہوں نے اوور آل سب کے لیے کام کیا ہے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے، پورے ضلع کے لیے بھی، ہاں جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی جو پارٹی کا بندہ بھی جاتا تھا وہ اس کو فنڈ بھی مہیا کرتے تھے، ان کے کام بھی کراتے تھے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ مظفر گڑھ ہو یا جلال پور ہو یا جہاں مرضی ہو، ہر جگہ پہ گیلانی، اپنے کردار کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گیلانی فیملی نے ہر جگہ پہ اپنا رول پلے کیا ہے، اور لوگوں کی جو بھی مشکلات ہیں اس کو کم کرنے میں ایک اچھے اقدامات کیے ہیں۔